کائنات میں جس کو خوش نصیب کہا جاتا ہے وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے۔ مومن کو کائنات میں خوش نصیب کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جھوٹے شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ جو جھوٹ بولے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ لعنتی یعنی جس پر لعنت اللہ کی ہو وہ کیا مومن ہو سکتا ہے؟ جو کسی پہ ظلم کرے کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ اگر مومن ہو سکتا ہے تو پھر اس پہ لعنت کیسی؟ اگر مومن نہیں تو پھر اس کی عبادت کیسی؟ پھر اس کا حج کیسا؟ مومن انسان ایسا خوش نصیب انسان ہوتا ہے جو کوئی کام بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتا، وہ ہر کام اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی سے کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خیر امت اخرجت للناس، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہم نے تجھے بہترین امت پیدا فرمایا ہے۔ یا اللہ کیوں بہترین ہیں ہم سے پہلے بھی عالم گزر چکے ہیں، ہم سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں، ہم کیوں بہتر ہوئے؟ فرمایا بہتر تم اس لیے ہو اخرجت للناس، تم اپنے لیے نہیں، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم دوسروں کے لیے ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال جمع نہیں کیا، ضرورت کی چیزیں رکھی ہیں، ضرورت زندگی کی چیزیں رکھی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ضرورت کی چیزیں استعمال کی، بہت بڑا محل نہیں قائم کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت بڑا محل نہیں بنایا، اور لوگوں کے گھروں میں جھاڑو بھی دیا کرتے تھے، مظلوموں کی مدد کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کوئی محل نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے ان کو اللہ نے بہتر بنایا ہے۔ جو بہتر ہوتا ہے اس کی نشانی ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے نکلا ہوتا ہے، اپنے لیے نہیں۔ وہ اپنے لیے دعا بھی کھا رہا ہے بیماری کو ختم کرنے کے لیے تو فقط اس لیے کہ اے اللہ اگر تو مجھے صحت دے گا تو میں تیرے بندوں کی اور خدمت کر سکوں گا، اے اللہ اگر تو مجھے کچھ دولت دے گا تو میں تیرے بندوں کی اور خدمت کر سکوں گا۔ اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اگر کوئی اپنی ذات کے لیے محل بناتا ہے، اپنے بیٹوں کو کینیڈا امریکہ بیچتا ہے اور پھر کہے کہ میں ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں، تو یہ تیرے کہنے کی بات ہے، لیکن اللہ قرآن میں کچھ اور کہتا ہے۔ ہم سے قرآن چھڑوائیے مت۔ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ مومن وہ ہے جو کسی پہ ظلم نہ کرے۔ ایک جماعت وہ بیٹھی ہے جو کافر ہیں، ایک جماعت وہ بیٹھی ہے جو مسلمان ہیں۔ اب کچھ لوگ گزرے مسلمانوں کے پاس سے، انہوں نے ان کی دیکھ بھال بھی کی، ان کی عزت کی بھی حفاظت کی، مال کی بھی حفاظت کی، ان کی جان کی بھی حفاظت کی۔ وہی لوگ یہاں سے نکل کے چلے گئے، آگے جو کافروں کی جماعت بیٹھی تھی جب ان کے پاس پہنچے تو ان کی عزت پر بھی حرف آیا، ان کا مال بھی لٹ گیا، جان کو بھی خطرہ پڑا۔ اب وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، وہ پیچھے والی جماعت کون ہے جہاں ہماری عزت بھی بچی رہی، ہمارا مال بھی حفاظت میں رہا اور ہماری جان بھی حفاظت میں رہی؟ کہنے والوں نے کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو صادق الامین کو مانتے ہیں، جن کے نبی کا لقب صادق الامین ہے۔ دنیا جس کو جانتی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگ ہیں۔ یہ ہیں ان کی نشانی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوں ان کی نشانی یہی ہے، ان کی زبان پہ جھوٹ نہیں آتا، وہ کبھی کسی کا مال ہڑپ نہیں کر سکتے۔ حج کرنے وہی جاتا ہے
جو لوگوں کا مال ہڑپ نہیں کرتا۔ دوسرا آدمی چلا جائے تو پھر جیسے اس نے لوگوں کا مال لوٹا ہے، اس کی دعائیں، اس کی التجائیں، اس کا رونا کسی کام کا نہیں۔ حج پہ گیا تھا تب بھی چور تھا، واپس آیا تب بھی چور ہے، یہ کیسا حج ہوا؟ گیا تھا بہن کا حق مارا تھا، واپس آیا ابھی بھی حق نہیں دیا۔ گیا تھا لوگوں پہ ظلم کرتا تھا، آیا ہے تو پھر ظلم کرتا ہے۔ گیا تھا بے نمازی تھا، آیا تب بے نمازی ہے۔ یہ کیسا حج ہے، کیسی نیکی ہے؟ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور آ کر عرض کی، اے امام صاحب مجھے وضو کا طریقہ بتلائیے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کو غور سے دیکھا اور فرمایا کہ یار تو تو شرابی تھا، تو تو ایک آوارہ تھا، تجھے کیا ہوا؟ تو اچانک ہی مسجد میں آ گیا، تو کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ کہتا جی بس میرے دل میں ایسے ایک جذبہ اٹھا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی عبادت کروں، میں اللہ کا بندہ بن جاؤں۔ فرمایا تو نے نیکی کون سی کی ہے؟ اس نے کہا جی میں کوئی نیک نہیں، میں تو ایک گناہ گار سا آدمی ہوں، میں نے ایک چھوٹی سی نیکی کی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک یتیم بچہ بازار میں رل رہا تھا، بازار میں پھر رہا تھا، رو رہا تھا، اس نے مجھ کو دیکھ کے روتے ہوئے کہا کہ مجھے کھانا کھلاؤ گے؟ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کو کھانا کھلایا، اپنی بیوی کو کہا اس کو نہلائیں، میں بازار سے اس کے لیے نیا لباس لے کر آتا ہوں۔ نیا لباس لے کر آئے، اس کو کھانا کھلانے کے لیے میں نے اپنے پاس بٹھایا، اور جیسے جیسے میں لقمہ اس کے منہ میں ڈالتا تھا ایسے ایسے میرا دل موم ہوتا گیا، دل موم ہوتا گیا، اللہ کی رحمت میرے دل میں گھر کرتی گئی۔ جب میں نے اس کو مکمل کھانا کھلا دیا تو میرے دل میں یوں اللہ کی رحمت تھی، میرا دل کہتا تھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں بس سجدہ کروں، میں اللہ کا ہو جاؤں، اللہ کی بندگی کروں، چھوڑ دوں میں دنیا کے سب کام، چھوڑ دوں دنیا کی سب ذلتیں، چھوڑ دوں دنیا کے سب معاملات، بس میں اللہ کی بندگی کروں۔ میں اب اللہ کی بندگی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ امام صاحب مجھے وضو کا طریقہ بتلائیے، مجھے نماز کا طریقہ بتلائیے۔ آپ نے فرمایا بس سچ کہا تھا ہمارے بزرگوں نے، سچ کہا تھا ہمارے بڑوں نے، سچ کہا تھا ہمارے مذہبی رہنماؤں نے کہ جو انسان نیکی کرتا ہے، جس کی نیکی اللہ قبول کرتا ہے، پھر اللہ اس کو اپنے در کا بھیکاری بنا لیتا ہے۔ اللہ کبھی اس کو اپنے در سے جانے نہیں دیتا، اللہ اس کو اپنے در سے نکلنے نہیں دیتا، بلکہ اپنے در کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اگر ہم جلسے کرواتے ہیں اور پھر ہم نمازی نہیں بنتے تو پھر کیا یہ قبول ہے؟ اگر ہم دیگیں پکاتے ہیں اور ہم نمازی نہیں بنتے، اور اگر ظلم کرتے ہیں، سودا 2 نمبر بیچتے ہیں، ایک کافر کی دکان پہ سودا 1 نمبر ہو اور میں مسلمان ہوں میری دکان پہ سودا 2 نمبر ہو، یہ کیسی مسلمانی ہے؟ آپ نے حدیث بار بار سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بزدل تو نہیں ہو سکتا، لیکن کبھی ہو بھی سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ دیکھنے والے کو یوں لگے کہ جیسے یہ بزدل ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کنجوس نہیں ہو سکتا، لیکن کبھی ہو بھی سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ ماں کی دوا لینے جا رہا ہو اور میں اس سے پیسے مانگ لوں، اس کے پاس پیسے ہی پورے ہوں، وہ ماں کی دوا لینے جا رہا ہو، وہ مجھے نہ دے، میں سمجھوں کہ شاید وہ بخیل ہے، لیکن وہ بخیل نہیں ہے۔ مومن بخیل ہوتا نہیں، یوں ہو سکتا ہے کہ کسی کو محسوس ہو کہ مومن بخیل ہے۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن کبھی جھوٹا دکھ بھی نہیں سکتا۔ نظر آنے والے کو بھی کبھی یہ نہیں ہے، نظر آنے والے کی نظر میں بھی کبھی دھوکا نہیں ہو سکتا۔ مومن ہمیشہ سچ بولتا ہے، مومن سچا ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا ملک ترقی کرے، اسلام کو دوبارہ پھر دنیا میں عروج ملے، تو پھر یہ 3 کام کیجئے خدارا۔ ایک، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم مر جائیں گے، قربانی تو کرتے ہیں، پھر کس سے سنتے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی اور اللہ کی رضا پہ راضی ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چھلانگ لگا دی، مرنا تو پسند کیا لیکن اللہ کا رستہ چھوڑنا پسند نہ کیا۔
ہم کیسے مسلمان ہیں؟ یہ قصے بھی سنتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور پھر آخر پہ کہتے ہیں نہیں جی جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں، 2 نمبری کے بغیر گزارا نہیں۔ آپ ان قصوں سے کیا لیتے ہیں؟ یہ سب قصے ایک سائیڈ پہ، شراب پینے والی آیتیں ایک سائیڈ پہ، دغا بازی سے منع کرنے والی آیتیں ایک سائیڈ پہ، کتنی آیتیں تم ایک سائیڈ پہ کرو گے؟ وہ کون سی آیت بچے گی جس پہ آپ عمل کریں گے؟ کون سی آیت آئے گی جس کے سامنے ہم جھکیں گے؟ نماز کے لیے تو ہماری مسجدیں ویران ہیں، جو نمازی آتے ہیں ان کے پیچھے بھی کچھ نمازیوں کے ساتھ ہی گلے آ جاتے ہیں، اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، اب نماز پڑھتا ہے۔ مومن ہوتا ہے کھرا۔ آئیں ہم توبہ کریں، آئیں ہم اپنے اسلام کو دوبارہ عروج کی طرف لے کے جائیں، دوبارہ اسلام پھلے پھولے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہ جس نے ظلم کیا وہ تو ظالم ٹھہرا، جس نے مجھ پہ ظلم کیا وہ کیا ٹھہرا؟ مومن۔ جس نے آپ پہ ظلم کیا وہ مومن ٹھہرا؟ کیسی منطق ہے؟ یزید بھی تو نمازیں پڑھتا تھا، یزید بھی کلمہ پڑھتا تھا، کیسی منطق ہے؟ حسین کے لیے تو ہم سال بعد ایک بہت بڑا اجتماع کریں۔ ہاں یہ ہے کہ ظلم کے درجے ہیں، وہ بہت بڑا ظالم ہے جس نے کرب و بلا میں حسین کو شہید کیا، ان پر ظلم ڈھائے، لیکن ظالم یہ بھی ہیں جنہوں نے کسی مظلوم پہ ظلم